اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، اور وہ جانتا ہے کہ اس کی جائے قرار کہاں ہے اور عارضی جگہ کہاں ہے۔ سب کچھ روشن کتاب میں موجود ہے۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا، اور اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ اور اے نبی، اگر آپ لوگوں سے یہ کہہ دیں کہ تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، تو کافر ضرور کہیں گے یہ تو محض کھلا جادو ہے۔ اور اگر ہم ایک مقررہ مدت تک ان سے عذاب کو ٹال دیں تو وہ ضرور کہنے لگتے ہیں اسے کس چیز نے روک رکھا ہے۔ آگاہ رہو، جس دن ان پر عذاب واقع ہوگا تو ان سے ٹالا نہیں جائے گا، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں وہی انہیں گھیر لے گی۔ اور اگر ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد وہ نعمت اس سے چھین لیں تو بے شک وہ نا امید اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم اسے تکلیفوں کے بعد نعمتوں سے نوازتے ہیں تو ضرور کہہ اٹھتا ہے سارے دکھ مجھ سے دور ہو گئے۔ بے شک وہ خوب خوشیاں منانے اور اکڑنے لگتا ہے۔ البتہ صبر کرنے والے اور نیک اعمال بجا لانے والے ایسے نہیں ہیں، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ آپ تو صرف تنبیہ کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا ذمہ دار ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن کو خود بنایا ہے؟ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اس جیسی خود ساختہ 10 صورتیں بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جس جس کو بلا سکتے ہو بلا لاؤ۔ پھر اگر وہ تمہاری مدد کو نہ پہنچیں تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم اس بات کو تسلیم کرنے والے ہو؟ جو دنیاوی زندگی اور اس کی زینت کے طالب ہوتے ہیں، ان کی محنتوں کا معاوضہ ہم انہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، اور ان کے لیے اس میں کمی نہیں کی جائے گی۔ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں آتش کے سوا کچھ نہ ہوگا، اور وہاں ان کے عمل برباد اور ان کا کیا دھرا سب نابود ہو جائے گا۔ بھلا وہ شخص افطرا کر سکتا ہے جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل رکھتا ہو، اور اس کے پیچھے اس کے رب کی طرف سے ایک شاہد بھی آیا ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی دلیل ہو جو رہنما اور رحمت بن کر آئی ہو۔ یہی لوگ اس پر ایمان لائیں گے، اور دوسرے فرقوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کریں گے تو اس کی وعدہ گاہ آتش جہنم ہے۔ آپ اس قرآن کے بارے میں کسی شک میں نہ رہیں، یقیناً یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افطرا کرتا ہے؟ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ خبردار، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی لانا چاہتے ہیں، اور یہی لوگ آخرت کے منکر ہیں۔ یہ لوگ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور نہ اللہ کے سوا ان کا کوئی حامی ہے۔ ان کا عذاب دوگنا کیا جائے گا، کیونکہ وہ کسی کی سن ہی نہ سکتے تھے اور نہ ہی دیکھتے تھے۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خسارے میں ڈال چکے ہیں، اور وہ جو کچھ افطرا کرتے تھے وہ بھی ان سے کھو گیا۔ لازمی بات ہے آخرت میں یہ لوگ سب سے زیادہ گھاٹے میں ہوں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے اور اپنے رب کے سامنے عاجزی کرتے رہے، یقیناً یہی اہل جنت ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ دونوں فریقوں، مومنوں اور کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طرف اندھا اور بہرا ہو اور دوسری طرف دیکھنے والا اور سننے والا ہو۔ کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم نصیحت نہیں لیتے؟ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے اپنی قوم سے کہا میں تمہیں صریحاً تنبیہ کرنے والا ہوں کہ تم غیر اللہ کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں ایک دردناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ تو ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا ہماری نظر میں تو تم صرف ہم جیسے بشر ہو، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے ادنا درجے کے لوگ سطحی سوچ سے تمہاری پیروی کر رہے ہیں، اور ہمیں کوئی ایسی بات بھی نظر نہیں آتی جس سے تمہیں ہم پر فضیلت حاصل ہو، بلکہ ہم تو تمہیں کاذب خیال کرتے ہیں۔ نوح نے کہا
اے میری قوم، یہ تو بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہے، مگر وہ تمہیں نہ سوچتی ہو، تو کیا ہم تمہیں اس پر مجبور کر سکتے ہیں جب کہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ اور اے میری قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے، اور میں ان لوگوں کو اپنے سے دور بھی نہیں کر سکتا جو ایمان لا چکے ہیں۔ یقیناً یہ لوگ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جاہل قوم ہو۔ اور اے میری قوم، اگر میں انہیں دور کروں تو مجھے اللہ کے قہر سے کون بچائے گا؟ کیا تم نصیحت نہیں لیتے؟ اور میں تم سے نہ تو یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ انہیں بھلائی سے نہیں نوازے گا۔ ان کے دلوں کا حال اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر میں ایسا کہوں تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ لوگوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے بحث کی ہے اور بہت بحث کی ہے، اور اب اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ کہا، اسے تو بے شک اللہ ہی تم پر لائے گا اگر وہ چاہے، اور تم اسے عاجز تو نہیں کر سکتے۔ اور جب اللہ نے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا تو اگر میں تمہیں نصیحت کرنا بھی چاہوں تو میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ باتیں بنائی ہیں؟ کہہ دیجئے، اگر یہ باتیں میں نے بنائی ہیں تو میں اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہوں، اور جس جرم کے تم مرتکب ہو میں اس سے بری ہوں۔ اور نوح کی طرف یہ وحی کی گئی کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ آپ کی قوم میں سے ہرگز کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، لہٰذا جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں آپ اس سے رنجیدہ نہ ہوں، اور ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے ایک کشتی بنائیں، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات ہی نہ کریں، کیونکہ وہ ضرور ڈوبنے والے ہیں۔ اور وہ نوح کشتی بنانے لگے، اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جو وہاں سے گزرتا وہ ان کا مذاق اڑاتا تھا۔ نوح نے کہا، اگر آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو کل ہم تمہارا اسی طرح مذاق اڑائیں گے جیسے تم مذاق اڑاتے ہو۔ عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب نازل ہوگا۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور سے پانی ابلنے لگا تو ہم نے کہا، اے نوح، ہر جوڑے میں سے دو دو کشتی پر سوار کرو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کی بات پہلے ہو چکی ہے، اور ان کو بھی سوار کرو جو ایمان لا چکے ہیں، اگرچہ ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت کم تھے۔ اور نوح نے کہا، کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، بتحقیق میرا رب بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور کشتی انہیں لے کر پہاڑ جیسی موجوں میں چلنے لگی۔ اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو جو کچھ فاصلے پر تھا پکارا، اے بیٹا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے کہا، میں پہاڑ کی پناہ لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ پھر دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ اور کہا گیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی، اور کہا گیا، ظالموں پر نفرین ہو۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکار کر عرض کی، اے میرے پروردگار، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ فرمایا، اے نوح، بے شک یہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، یہ غیر صالح عمل ہے، لہٰذا جس چیز کا آپ کو علم نہیں اس کی مجھ سے درخواست نہ کریں۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ مبادا نادانوں میں سے ہو جائیں۔ نوح نے کہا، میرے رب، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے،
اور اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کہا گیا اے نوح اترو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ، جو آپ پر اور ان جماعتوں پر ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، اور کچھ جماعتیں ایسی بھی ہوں گی جنہیں ہم کچھ مدت زندگی کا موقع بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ ہیں غیب کی کچھ خبریں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے نہ آپ ان باتوں کو جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، پس صبر کریں، انجام یقیناً پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور عاد کی طرف ان کی برادری کے فرد ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، دوسرے معبودوں کو تم نے صرف افترا کیا ہے۔ اے میری قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اس ذات پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور اے میری قوم، اپنے رب سے مغفرت مانگو، پھر اس کے حضور توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا، اور مجرم بن کر منہ نہ پھیرو۔ کہنے لگے اے ہود، تم ہمارے سامنے کوئی شہادت نہیں لائے، اور ہم تمہاری بات پر اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور نہ ہی ہم تجھ پر ایمان لا سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو یہ کہتے ہیں تجھے ہمارے معبودوں میں سے کسی نے آسیب پہنچایا ہے۔ ہود نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ اللہ کے سوا جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ اس اللہ کے سوا تم سب مل کر میرے خلاف سازش کرو، پھر مجھے مہلت نہ دو۔ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی پیشانی اللہ کی گرفت میں نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ پھر اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں نے تو وہ پیغام تمہیں پہنچا دیا ہے جس کے ساتھ میں تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، اور میرا رب تمہاری جگہ اور لوگوں کو لائے گا، اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ پھر جب ہمارا فیصلہ آیا تو ہود اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، ہم نے اپنی رحمت سے انہیں بچا لیا، اور ہم نے انہیں سنگین عذاب سے نجات دی۔ یہ وہی عاد ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر سرکش دشمن کے حکم کی پیروی کی، اور اس دنیا میں بھی لعنت نے ان کا تعاقب کیا، اور قیامت کے روز بھی ایسا ہوگا۔ واضح رہے عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا۔ آگاہ رہو ہود کی قوم یعنی عاد کے لیے رحمت حق سے دوری ہو۔ اور سمود کی طرف ان کی برادری کے فرد صالح کو بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں آباد کیا، لہٰذا تم اسی سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کے حضور توبہ کرو، بے شک میرا رب بہت قریب ہے، دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے ہم تم سے بڑی امیدیں وابستہ رکھتے تھے، اب کیا ان معبودوں کی پوجا کرنے سے تم ہمیں روکتے ہو جن کی ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے؟ اور اس جس بات کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو اس بارے میں ہمیں شبہ انگیز شک ہے۔ صالح نے کہا اے میری قوم، یہ تو بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل رکھتا ہوں اور اس نے اپنی رحمت سے مجھے نوازا ہے، تو اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو اللہ کے مقابلے میں میری حمایت کون کرے گا؟ تم تو میرے گھاٹے میں صرف اضافہ کر سکتے ہو۔ اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، لہٰذا اسے آزاد چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی رہے، اور اسے تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تمہیں ایک فوری عذاب گرفت میں لے گا۔ پس انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں تو صالح نے کہا تم لوگ 3 دن اپنے گھروں میں بسر کرو، یہ ناقابل تکذیب وعدہ ہے۔ پھر جب ہمارا فیصلہ آ گیا تو ہم نے صالح اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے نجات دی، اور اس دن کی رسوائی سے بھی بچا لیا۔ یقیناً آپ کا رب بڑا طاقتور
غالب آنے والا ہے۔ اور جنہوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک ہولناک چنگھاڑ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ واضح رہے سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، آگاہ رہو سمود کی قوم کے لیے رحمت حق سے دوری ہو۔ اور جب ہمارے فرشتے بشارت لے کر ابراہیم کے پاس پہنچے تو کہنے لگے سلام۔ ابراہیم نے جواباً کہا سلام۔ ابھی دیر نہ گزری تھی کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ جب ابراہیم نے دیکھا ان کے ہاتھ اس کھانے تک نہیں پہنچتے تو انہیں اجنبی خیال کیا اور ان سے خوف محسوس کیا۔ فرشتوں نے کہا خوف نہ کیجیے، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم کی زوجہ کھڑی تھیں، پس وہ ہنس پڑیں، تو ہم نے انہیں اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی۔ وہ بولی ہائے میری شامت، کیا میرے ہاں بچہ ہوگا جب کہ میں بوڑھیا ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں؟ یقیناً یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا کیا تم اللہ کے فیصلے پر تعجب کرتی ہو؟ تم اہل بیت پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکات ہیں، یقیناً اللہ قابل ستائش بڑی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم کے دل سے خوف نکل گیا اور انہیں خوشخبری بھی مل گئی تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگے۔ بے شک ابراہیم بردبار، نرم دل، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ فرشتوں نے ان سے کہا اے ابراہیم اس بات کو چھوڑ دیں، بے شک آپ کے رب کا فیصلہ آ چکا ہے اور ان پر ایک ایسا عذاب آنے والا ہے جسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ اور جب ہمارے فرستادے لوط کے پاس آئے تو لوط ان سے رنجیدہ ہوئے اور ان کے باعث دل تنگ ہوئے اور کہنے لگے یہ بڑا سنگین دن ہے۔ اور لوط کی قوم بے تحاشا دوڑتی ہوئی ان کی طرف آئی اور یہ لوگ پہلے سے بدکاری کا ارتکاب کرتے تھے۔ لوط نے کہا اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، پس تم اللہ کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی ہوش مند آدمی نہیں ہے؟ وہ بولے تمہیں خوب علم ہے، ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں ہے اور یقیناً تمہیں معلوم ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ لوط نے کہا اے کاش مجھ میں تمہیں روکنے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا۔ فرشتوں نے کہا اے لوط ہم آپ کے رب کے فرستادے ہیں، یہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، بس آپ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے آپ کی بیوی کے۔ بے شک جو عذاب دوسروں پر پڑنے والا ہے وہی اس بیوی پر بھی پڑے گا، یقیناً ان کے وعدہ عذاب کا وقت صبح ہے۔ کیا صبح کا وقت قریب نہیں؟ پس جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس بستی کو تہ و بالا کر دیا اور اس پر پختہ مٹی کے پتھروں کی لگاتار بارش برسائی جن پر آپ کے رب کے ہاں سے نشانی لگی ہوئی تھی، اور یہ عذاب ظالموں سے کوئی دور نہیں۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کی برادری کے فرد شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو، میں تمہیں آسودگی میں دیکھ رہا ہوں اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ دن نہ آ جائے جس کا عذاب تمہیں گھیر لے۔ اور اے میری قوم انصاف کے ساتھ پورا ناپا اور تولا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔ اللہ کی طرف سے باقی ماندہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور میں تم پر نگہبان تو نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے ہیں، یا ہم اپنے اموال میں اپنی مرضی سے تصرف کرنا بھی چھوڑ دیں؟ صرف تو ہی بڑا بردبار عقل مند آدمی ہے۔ شعیب نے کہا اے میری قوم تم یہ تو بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل کے ساتھ ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے بہترین رزق نبوت سے نوازا ہے، میں ایسا تو نہیں چاہتا کہ جس امر سے تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں۔ میں تو حسب استطاعت فقط اصلاح کرنا چاہتا ہوں،
اور مجھے صرف اللہ ہی سے توفیق ملتی ہے، اسی پر میرا توکل ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، میری مخالفت کہیں اس بات کا موجب نہ بنے کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو قوم نوح یا قوم ہود یا صالح کی قوم پر آیا تھا۔ اور لوط کی قوم کا زمانہ تو تم سے دور بھی نہیں ہے۔ اور تم لوگ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، میرا رب یقیناً بڑا رحم کرنے والا، محبت کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، تمہاری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور بے شک تم ہمارے درمیان بے سہارا بھی نظر آتے ہو، اور اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنگسار کر چکے ہوتے، کیونکہ تمہیں ہم پر کوئی بالادستی حاصل نہیں ہے۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم، کیا میرا قبیلہ تمہارے لیے اللہ سے زیادہ اہم ہے کہ تم نے اللہ کو پس پشت ڈال دیا ہے؟ میرا رب یقیناً تمہارے اعمال پر احاطہ رکھتا ہے۔ اور اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کرتے جاؤ، میں بھی عمل کرتا جاؤں گا۔ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ رسوا کن عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے۔ پس تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں۔ اور جب ہمارا فیصلہ آ گیا تو ہم نے شعیب اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی، اور ظالموں کو ہولناک چیخ نے آ لیا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا کہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو، قوم مدین رحمت حق سے اس طرح دور ہوئی جس طرح قوم سمود دور ہوئی۔ اور بتحقیق موسیٰ کو ہم نے اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور ان کے درباریوں کی طرف، پھر بھی انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، جبکہ فرعون کا حکم عقل کے مطابق نہ تھا۔ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے ہوگا اور انہیں جہنم تک پہنچا دے گا۔ کتنی بری جگہ ہے جہاں یہ وارد کیے جائیں گے۔ اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے تعاقب میں ہے، اور قیامت کے دن بھی کتنا برا صلہ ہے یہ جو کسی کے حصے میں آئے۔ یہ ہیں ان بستیوں کے حالات جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ ان میں سے بعض کھڑی ہیں اور بعض کی جڑیں کٹ چکی ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ پس جب آپ کے رب کا حکم آ گیا تو اللہ کے سوا جن معبودوں کو وہ پکارتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور انہوں نے تباہی کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا۔ اور آپ کے رب کی پکڑ اسی طرح ہے جب وہ کسی ظالم بستی کو اپنی گرفت میں لیتا ہے تو اس کی گرفت یقیناً دردناک اور سخت ہوا کرتی ہے۔ عذاب آخرت سے ڈرنے والے کے لیے یقیناً اس میں نشانی ہے۔ وہ ایسا دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور وہ ایسا دن ہوگا جس میں سب حاضر کیے جائیں گے، اور ہم اس دن کے لانے میں فقط ایک مقررہ وقت کی وجہ سے تاخیر کرتے ہیں۔ جب وہ دن آئے گا تو اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات نہ کر سکے گا۔ پھر ان میں سے کچھ لوگ بدبخت اور کچھ نیک بخت ہوں گے۔ پس جو بدبخت ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، جس میں انہیں چلانا اور دھاڑنا ہوگا۔ وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے جب تک آسمانوں اور زمین کا وجود ہے، مگر یہ کہ آپ کا رب نجات دینا چاہے۔ بے شک آپ کا رب جو ارادہ کرتا ہے اسے خوب بجا لاتا ہے۔ اور جو نیک بخت ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین کا وجود ہے، مگر جو آپ کا رب چاہے وہاں منقطع نہ ہونے والی بخشش ہوگی۔ اے نبی، جس کی یہ لوگ پوجا کر رہے ہیں اس سے آپ کو شبہ نہ ہو۔ یہ لوگ اسی طرح پوجا کر رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا پوجا کرتے تھے، اور ہم انہیں ان کا حصہ عذاب بغیر کسی نقص و کسر کے پورا کرنے والے ہیں۔ بتحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پھر اس کے بارے میں اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے فیصلہ کن کلمہ نہ کہا گیا ہوتا تو ان کا بھی فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور وہ اس بارے میں تردد میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور بے شک آپ کا رب ان سب کے اعمال کا پورا بدلہ ضرور دے گا، وہ ان کے اعمال سے یقیناً خوب باخبر ہے۔ جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ
اللہ کی طرف پلٹ آئے ہیں ثابت قدم رہیں اور حد سے تجاوز بھی نہ کریں۔ اللہ تمہارے اعمال کو یقیناً خوب دیکھنے والا ہے۔ اور جنہوں نے ظلم کیا ہے ان پر تکیہ نہ کرنا، ورنہ تمہیں جہنم کی آگ چھو لے گی اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی سرپرست نہ ہوگا، پھر تمہاری کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اور نماز قائم کرو، دن کے دونوں سروں اور رات کے کچھ حصوں میں۔ نیکیاں بے شک برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ نصیحت ماننے والوں کے لیے یہ ایک نصیحت ہے۔ اور صبر کرو، یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تم سے پہلے قوموں میں عقل و خرد والے کیوں نہیں رہے جو زمین میں فساد پھیلانے سے منع کرتے، سوائے ان چند افراد کے جنہیں ہم نے ان میں سے بچا لیا تھا۔ اور ظالم لوگ ان چیزوں کے پیچھے لگے رہے جن میں عیش و نوش تھا، اور وہ جرائم پیشہ لوگ تھے۔ اور آپ کا رب ان بستیوں کو ناحق تباہ نہیں کرتا اگر ان کے رہنے والے اصلاح پسند ہوں۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، سوائے ان کے جن پر آپ کے پروردگار نے رحم فرمایا ہے۔ اور اسی کے لیے تو اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اور تمہارے رب کا وہ فیصلہ پورا ہو گیا جس نے فرمایا تھا کہ میں جہنم کو ضرور بالضرور جنات اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ اور اے رسول، ہم پیغمبروں کے وہ تمام حالات آپ کو بتاتے ہیں جن سے ہم آپ کو ثبات قلب دیتے ہیں، اور ان کے ذریعے حق بات آپ تک پہنچ جاتی ہے، نیز مومنین کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان سے کہہ دیجئے تم اپنی جگہ عمل کرتے جاؤ، ہم بھی عمل کرتے جائیں گے، اور تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کریں گے۔ اور آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا علم صرف اللہ کو ہے، اور سارے امور کا رجوع اسی کی طرف ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ کرو، اور تمہارا رب تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ الف لام را، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ ہم اس قرآن کو آپ کی طرف وحی کر کے آپ سے بہترین قصہ بیان کرنا چاہتے ہیں، اور آپ اس سے پہلے ان واقعات سے بے خبر تھے۔ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے بابا، میں نے خواب میں 11 ستاروں کو دیکھا ہے، اور سورج اور چاند کو میں نے دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ کہا، بیٹا، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ آپ کے خلاف کوئی چال سوچیں گے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور آپ کا رب اسی طرح آپ کو برگزیدہ کرے گا اور آپ کو خوابوں کی تعبیر سکھائے گا، اور آپ پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے آپ کے اجداد ابراہیم و اسحاق پر کر چکا ہے۔ بے شک آپ کا رب بڑا علم والا، حکمت والا ہے۔ بتحقیق یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جب بھائیوں نے آپس میں کہا، یوسف اور اس کا بھائی ہمارے ابا کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں، بے شک ہمارے ابا تو صریح غلطی پر ہیں۔ یوسف کو مار ڈالو یا اسے کسی سرزمین میں پھینک دو تاکہ تمہارے ابا کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے، اور اس کے بعد تم لوگ نیک بن جاؤ گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا بولا، یوسف کو قتل نہ کرو، اور اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی گہرے کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ اسے نکال کر لے جائے گا۔ کہنے لگے، اے ہمارے ابا جان، کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں؟ کل اسے ہمارے ہمراہ بھیج دیجئے تاکہ کچھ کھا پی لے اور کھیل کود کرے، اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب نے کہا، تمہارا اسے لے جانا میرے لیے حزن کا باعث ہے، اور مجھے ڈر ہے اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو۔ کہنے لگے، ہم ایک جماعت ہیں، اس کے باوجود اگر یوسف کو بھیڑیا کھا جائے تو ہم نقصان اٹھانے والے ٹھہریں گے۔
پس جب وہ اسے لے گئے اور سب نے اتفاق کر لیا کہ اسے گہرے کنویں میں ڈال دیں، اور ہم نے یوسف کی طرف وحی کی کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ ان کے پاس ان کے اس فعل شنیع کے بارے میں انہیں ضرور بتائیں گے، جبکہ انہیں اس بات کا شعور تک نہیں ہوگا۔ اور یہ لوگ رات کی ابتدا میں اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے، کہنے لگے، اے ابا جان، ہم دوڑ لگانے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہماری بات نہیں مانتے گو ہم سب سچے ہوں۔ چنانچہ وہ یوسف کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کر لے آئے۔ یعقوب نے کہا، نہیں، تم نے اپنے تئیں ایک بات بنائی ہے، پس میں بہت اچھے صبر کا مظاہرہ کروں گا، اور جو بات تم بیان کر رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔ پھر ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنا سکا بھیجا جس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا، تو یوسف آویزاں نکلے۔ وہ بولے، کیا خوب، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے تجارتی سرمایہ بنا کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ اور انہوں نے یوسف کو تھوڑی سی قیمت معدود چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا، اور وہ اس میں زیادہ طمع بھی نہیں رکھتے تھے۔ اور مصر کے جس آدمی نے انہیں خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس کا مقام معزز رکھنا، ممکن ہے کہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس سرزمین میں تمکنت دی، اور اس لیے بھی کہ ہم انہیں خوابوں کی تعبیر کی تعلیم دیں، اور اللہ اپنے امر میں غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں علم اور حکمت عطا کی، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ اور یوسف جس عورت کے گھر میں تھے اس نے انہیں اپنے ارادے سے منحرف کر کے اپنی طرف مائل کرنا چاہا، اور سارے دروازے بند کر کے کہنے لگی، آ جاؤ۔ یوسف نے کہا، پناہ بخدا، یقیناً میرے رب نے مجھے اچھا مقام دیا ہے، بے شک اللہ ظالموں کو کبھی فلاح نہیں دیتا۔ اور اس عورت نے یوسف کا ارادہ کر لیا، اور یوسف بھی اس کا ارادہ کر لیتے اگر وہ اپنے رب کے برہان نہ دیکھ چکے ہوتے۔ اس طرح ہوا تاکہ ہم ان سے بدی اور بے حیائی کو دور رکھیں، کیونکہ یوسف ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ دونوں دروازے کی طرف دوڑ پڑے، اور اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا۔ اتنے میں دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے پر موجود پایا۔ عورت کہنے لگی، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ اسے قید میں ڈالا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے۔ یوسف نے کہا، یہ عورت مجھے اپنے ارادے سے پھسلانا چاہتی ہے۔ اور اس عورت کے خاندان کے کسی فرد نے گواہی دی کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یہ سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ کرتا تو پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کے شوہر نے کہا، بے شک یہ سب تم عورتوں کی فریب کاری ہے، تم عورتوں کی فریب کاری تو بہت بھاری ہوتی ہے۔ یوسف، اس معاملے سے درگزر کرو، اور اے عورت، تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے تھی۔ اور شہر کی عورتوں نے کہنا شروع کیا، عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے ارادے سے پھسلانا چاہتی ہے، اس کی محبت اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر چکی ہے، ہم تو اسے یقیناً صریح گمراہی میں دیکھ رہی ہیں۔ پس اس نے جب عورتوں کی مکارانہ باتیں سنی تو انہیں بلا بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کی، اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری دے دی کہ پھل کاٹیں۔ پھر اس نے یوسف سے کہا، ان کے سامنے نکل آؤ۔ پس جب عورتوں نے انہیں دیکھا تو انہیں بڑا حسین پایا، اور وہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور کہہ اٹھیں، پاک ہے اللہ، یہ بشر نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ اس نے کہا، یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنہ دیتی تھی، اور بے شک میں نے اسے اپنے ارادے سے پھسلانے کی کوشش کی، مگر اس نے اپنی عصمت قائم رکھی، اور اگر میرا حکم نہ مانے گا تو ضرور قید کر دیا جائے گا اور خوار بھی ہوگا۔ یوسف نے کہا، اے میرے رب، قید مجھے اس چیز سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں، اور اگر تو ان کی مکاریاں مجھ سے دور نہ فرمائے گا
تو میں ان عورتوں کی طرف راغب ہو جاؤں گا اور نادانوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ پس اللہ نے یوسف کی دعا سن لی اور یوسف سے ان عورتوں کی مکاری دور کر دی، بے شک وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر یوسف کی پاک دامنی کی علامات دیکھ چکنے کے باوجود انہوں نے مناسب سمجھا کہ کچھ مدت کے لیے یوسف کو ضرور قید کر دیں، اور قید خانے میں یوسف کے ساتھ 2 جوان بھی داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ شراب کشید کر رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں، پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں، ہمیں اس کی تعویل بتا دیجئے، یقیناً آپ ہمیں نیک انسان نظر آتے ہیں۔ یوسف نے کہا، جو کھانا تم دونوں کو دیا جاتا ہے وہ ابھی آیا بھی نہ ہوگا کہ میں اس کی تعبیر تمہیں بتا دوں گا، قبل اس کے کہ وہ کھانا تمہارے پاس آئے۔ یہ ان تعلیمات میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہیں۔ میں نے اس قوم کا مذہب ترک کر دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اور میں نے تو اپنے اجداد ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب کو اپنایا ہے۔ ہمیں کسی چیز کو اللہ کا شریک بنانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ہم پر اور دیگر لوگوں پر یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے میرے زندان کے ساتھیوں، کیا متفرق ارباب بہتر ہیں یا وہ اللہ جو یکتا ہے، جو سب پر غالب ہے؟ تم لوگ اللہ کے سوا جن چیزوں کی بندگی کرتے ہو وہ صرف تم اور تمہارے باپ دادا کی خود ساختہ نام ہیں۔ اللہ نے تو ان پر کوئی دلیل نازل نہیں کی، اقتدار تو صرف اللہ ہی کا ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو، یہی مستحکم دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے میرے زندان کے ساتھیوں، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے مالک کو شراب پلائے گا اور دوسرا سولی چڑھایا جائے گا، پھر پرندے اس کا سر نوچ کھائیں گے۔ جو بات تم دونوں مجھ سے دریافت کر رہے تھے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور ان دونوں میں سے جس کی رہائی کا خیال کیا تھا یوسف نے اس سے کہا، اپنے مالک شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے بھلا دیا کہ وہ اپنے مالک سے یوسف کا ذکر کرے۔ یوں یوسف کئی سال زندان میں پڑے رہے۔ اور ایک روز بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں 7 موٹی گائیں دیکھی ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے ہیں اور 7 خشک خوشے۔ اے دربار والو، اگر تم خوابوں کی تعبیر کر سکتے ہو تو میرے اس خواب کی تعبیر سے مجھے آگاہ کرو۔ انہوں نے کہا، یہ تو پریشان خوابوں میں سے ہے اور ہم اس قسم کے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اور ان 2 قیدیوں میں سے جس نے رہائی پائی تھی اور اسے وہ بات بڑی مدت بعد یاد آ گئی، اس نے کہا، میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، مجھے یوسف کے پاس زندان بھیج دیجیے۔ اے یوسف، اے بڑے راست گو، 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے سبز اور 7 خوشے خشک ہیں۔ ہمیں اس کی تعبیر بتائیں تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں، آپ کی سچی تعبیر سن کر شاید وہ جان لیں۔ یوسف نے کہا، تم 7 برس تک متواتر کھیتی باڑی کرتے رہو گے۔ ان سالوں میں جو فصل تم کاٹو ان میں سے قلیل حصہ تم کھاؤ، باقی اس کے خوشوں ہی میں رہنے دو۔ پھر اس کے بعد 7 برس ایسے سخت آئیں گے جن میں وہ غلہ کھا لیا جائے گا جو تم نے ان سالوں کے لیے جمع کر رکھا ہوگا، سوائے اس تھوڑے حصے کے جو تم بچا کر رکھو گے۔ اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو خوب بارش ملے گی اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے۔ اور بادشاہ نے کہا، یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ پھر جب قاصد یوسف کے پاس آیا تو انہوں نے کہا، اپنے مالک کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا مسئلہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ میرا رب تو ان کی مکاریوں سے یقیناً خوب باخبر ہے۔ بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا، اس وقت تمہارا کیا واقعہ تھا جب تم نے یوسف کو اس کے ارادے سے پھسلانے کی کوشش کی تھی؟ سب عورتوں نے کہا، پاکیزہ ہے اللہ، ہم نے تو یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اس موقع پر عزیز کی بیوی نے کہا، اب حق کھل کر سامنے آ گیا، میں نے ہی یوسف کو اس کی مرضی کے خلاف پھسلانے کی کوشش کی تھی، اور یوسف یقیناً سچوں میں سے ہیں۔
یوسف نے کہا ایسا میں نے اس لیے کیا کہ وہ جان لے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، اور اللہ خیانت کاروں کے مکر و فریب کو کامیابی سے ہمکنار نہیں کرتا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔